أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا بے انتہا کرم فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے. دعوت کی محنت، دین کی محنت، یہ بڑی محنت ہے. جس محنت کا تعلق اللہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ رکھا تھا، اور انبیاء اکرام علیہ السلام جس عظیم محنت کو لے کر دنیا میں تشریف لاتے تھے، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسے جڑ جاتے، اس عظیم محنت کے ساتھ اللہ نے ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ نبوت والا کام ہے، کار نبوت ہے. مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس عظیم کام کے ساتھ تعلق اور نسبت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور موت تک اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ اس عظیم محنت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ شان جو ہے ہماری جان کو، ہمارے مالوں کو، ہماری صلاحیتوں کو اللہ اپنے دین کے لیے استعمال کر لے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ورنہ دنیا کے اندر لوگوں کی جان، مال، صلاحیتیں، استعدادیں، اوقات فنا ہونے والی دنیا پر لگ رہا ہے، اور اگر آگے چل کر کہا جاوے تو دین کے مٹنے پر لگ رہا ہے. گناہوں کے وجود میں آنے پر آج دنیا کے اندر لوگوں کا جان مال لگ رہا ہے، اور غیروں کا نہیں، ہمارے اپنوں کا لگ رہا ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو، جو بڑی دولت ہے یہ اللہ اپنے دین پر لگانے کے میں توفیق عطا فرما رہا ہے. یہ وہ بڑا مجمع ہے جو کسی نہ کسی بنیاد پر اور کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے دعوت کے عظیم کام میں جوڑا ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بوجھ نہیں، یہ بوجھ والی چیز نہیں ہے، یہ شکر گزاری کی چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے ایک عظیم کام کے ساتھ تعلق اور نسبت عطا فرما دی. اس کی شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے؟ ایک تو بھائی زبان سے شکر ادا کر لے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور ایک اس کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس محنت سے جو زندگیاں مطلوب ہے وہ اپنی زندگی بناوے. اس محنت سے کیا مطلوب ہے؟ میں اور آپ بارہا جو ہے مولانا علیہ رحمۃ اللہ کا ملفوظ سنتے سناتے ہیں، مذاکروں کے اندر لاتے ہیں کہ اس محنت سے مطلوب کیا ہے، مقصود کیا ہے. کہ اس محنت کے ذریعے سے مقصود یہ ہے کہ امت دوبارہ اس سطح کے دین پر آ جاوے جس سطح پر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو چھوڑا تھا. کہ ہم اس محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو دیندار بنا رہے ہوں. اپنے آپ کو دیندار بنانا کہ آدمی محنت کے ساتھ اپنے آپ کو عمل میں لگاوے گا، اور عمل کے ساتھ دعوت میں اپنے آپ کو چلاوے گا، تو اس کی دعوت مؤثر بنتی ہے. مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کی قولی دعوت کے مقابلے میں آدمی کی عملی دعوت زیادہ مؤثر ہے.
ایک آدمی عمل سے، ایک تو بات سے دعوت دے، زبان کے ذریعے دعوت دے، اور ایک آدمی عمل کے ذریعے سے دعوت دے کہ آدمی کی قولی دعوت کے مقابلے میں آدمی کی عملی دعوت زیادہ مؤثر ہے، کہ آدمی اپنی زندگی اعمال والی بناوے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے داعی کی اور ایسے دعوت دینے والوں کی قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے۔ فضائل تبلیغ کے اندر جو پہلا باب شروع ہوتا ہے، اس میں جو پہلی آیت کریمہ یہی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ یہ دعوت کے بول کو اونچا بول بتایا گیا کہ دعوت کا بول اونچا بول ہے، اللہ کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا، دعوت الی الخیر، یہ سب سے اونچی بات ہے۔ ایک طرف آدمی دعوت بھی دے رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اپنے آپ کو عمل کے اوپر بھی ڈال رہا ہو، اس کی اپنی زندگی عملی بن رہی ہو، اس کی اپنی زندگی عملی بن رہی ہو۔ اور آگے یہ فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ایک تو عام ترجمہ ہے جو ہم روزانہ پڑھتے سنتے ہیں کہ آدمی اس محنت کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بڑی ہستی نہ سمجھے۔ حضرت شیخ نے جو ترجمہ کیا ہے کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، اور مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ کی ایک مجلس میں مذاکرے میں سنا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بلند اخلاق کے میں دعوت دے رہا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بلند اخلاق والا بناوے، بلند اخلاق والا۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت میں جو دین پھیلایا ہے دعوت کے راستے سے بھی، اور بہت سے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہوئے ہیں، اخلاق سے متاثر ہوئے ہیں۔ دشمن جو متاثر ہوئے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہوئے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی اخلاق والی بن رہی ہو۔ تو ایک تو دعوت ایک طرف دی جا رہی ہو، دوسری طرف اپنی زندگی کو عملی طور پر بنانا، ایمان کے اعتبار سے ہم سب سے اونچے جا رہے ہوں، دن بدن ہمارا ایمانی معیار اوپر جا رہا ہو، اور ایمان کے پرکھنے کا موقع حالات میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا ہے ہم پرکھیں گے، ہم جانچیں گے۔ اللہ کی طرف سے امتحانات آتے ہیں، کبھی حالات آتے ہیں خوف کے، کبھی حالات آتے ہیں پھلوں میں، تجارتوں میں کمی کے، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حالات مختلف بدلتے رہتے ہیں، ان حالات میں ہماری اپنی زبانوں کے بول کیا بنتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ ایک تو مارکیٹ کی آواز کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور میرے آپ کا آواز اگر نکل جاوے، یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالات کبھی کبھی بیماری کے ذریعے سے، کبھی کاروبار میں کمی کے ذریعے سے، کبھی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ آپ حضرات نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ دینے پر لینے پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تجارت چل رہی تھی، جہاز میں ان کا سامان ایک طرف جا رہا تھا، ایک ملک میں آ رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ جو جہاز کا جو سامان رہا تھا وہ تو ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ حضرت نے ذرا منڈی نیچے کی، کہا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کر خبر دی کہ وہ جہاز جو ڈوب گیا تو غلط خبر دی، وہ تو صحیح ہے، ابھی صحیح سالم آ رہا ہے۔ پھر ذرا منڈی نیچے کی، کہا الحمدللہ۔ مریدین نے پوچھا کہ حضرت ڈوبنے کی خبر پر بھی الحمدللہ ہے اور باقی رہنے کی خبر پر بھی الحمدللہ ہے؟ تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب جہاز کی ڈوبنے کی خبر آئی، میں نے اپنے دل کی کیفیت کو جانچا کہ دل میں کیا مچل رہا ہے۔ یہ حال کے سمندر میں موج آئی اس کی وجہ سے گیا ہے یا پھر اللہ کی طرف سے حال آیا ہے؟ تو میرے دل میں بات یہ حال اللہ کی طرف سے، چلو میرا دل مطمئن ایمان پر ہے، اس پر میں نے الحمدللہ کہا تھا۔ اور پھر دوبارہ خبر ہے کہ میرا جہاز صحیح سالم آ رہا ہے اور میرا جہاز ڈوبا نہیں ہے۔ پھر میرے دل میں نے جانچا کیا اس خبر سے تجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے یا اس کو تو اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ میرے دل میں نے دیکھا
کہ جہاز کے بچنے کی خبر بھی، یہ بھی جہاز اللہ نے بچایا ہے، اس پر بھی میں نے اللہ الحمدللہ کا حالات آتے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے اپنی زبانوں کے بول کیا؟ ایک تو مارکیٹ کے حالات ہیں، صحابہ اکرام پر حالات آئے، مختلف قسم کے حالات آئے، حکایت صحابہ میں، حیات الصحابہ میں، اس لیے ہم سب سے کہا جاتا ہے ان کتاب کو ہم پڑھے بھی، اور جب ہماری اپنی مسجدوں میں اور ہمارے حلقوں میں تعلیم کے حلقے لگے تو اس کو ہم توجہ سے سنے بھی۔ تعلیم کا عمل بہت بڑا عمل ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور کوئی فضائل اعمال ایسے کتاب نہیں ہے چلو فضائل اعمال ہے، یہ تو نہ بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے شروع کے صفحات تو ہم دیکھیں، یہ کوئی فضائل اعمال نہیں ہے۔ آپ ذرا اس کے صفحہ مقدمہ کو دیکھیں گے، یہ 85 کتابوں کے حوالے سے لکھی گئی یہ کتاب، 85 کتابیں ہیں یہ۔ اس کو ہم دیکھیں، حیات الصحابہ میں، حکایت صحابہ میں صحابہ اکرام کے حالات پر جمنے کے واقعات لکھے گئے ہیں، تو اللہ کی طرف سے حال آتا ہے۔ اس میں ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ہمارا رخ کدھر جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں حالات آتے ہیں، اس پر ہمیں جانچا جاتا ہے، تو دعوت کے کام کی شکر گزاری کا تقاضا، ہمارا اپنے ایمان کے اندر مضبوطی آ رہی ہو، ہمارا اپنے آپ کو دن بدن سنتوں میں آگے بڑھانا ہو رہا ہو، کہ ہماری سنتوں والی زندگی کے ذریعے سے امت متاثر ہوگی۔ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں روانگی کی بات کی اور مجمع کو مبارکباد دی اور کہا قابل مبارک ہو کہ یہاں سے صحابہ کرام کے قافلے روانہ ہوتے تھے، آج اللہ تمہیں اس مسجد سے اللہ کی راہ میں نکلنے کی توفیق دے رہا ہے۔ پھر فرمایا سنو، صحابہ اکرام یہاں سے اللہ کے نبی والی زندگی لے کر جاتے تھے، تم بھی سنتوں کا اہتمام کرنا۔ اس محنت سے مطلوب ہے کہ ہماری اپنی زندگی سنت والی بنے، اور اس کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر دن بدن فکر آخرت بڑھ رہی ہو، ہماری لگن دھن فکر آخرت کی بڑھ رہی ہو۔ مولانا ابراہیم صاحب کے بیانات اکثر ہم سنتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی جو فکر تھی وہ فکر آخرت تھی۔ صحابہ فرماتے تھے ہممنا الآخرہ، ہماری فکر وہ آخرت کی فکر تھی۔ تو ایک تو شکر گزاری کا تقاضا کہ ہم اپنے آپ کو ایمان کے اعتبار سے، سنتوں کے اعتبار سے، موت اور موت کے بعد کی زندگی میں فکر کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہوں، اعمال میں ہماری ترقی ہو رہی ہو، عملوں میں ترقی، نمازوں کا اہتمام، خالی فرائض پڑھ لینا، خالی سنت موقدہ پڑھ لینا کہ نہ یہ مجمع تو وہ مجمع ہے اور یہ احباب تو وہ احباب ہے، جو مجموع کو جو کروانا ہے اسے آگے کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے ایک پتھر بندھوایا ہے، اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھے ہیں، یہ مجمع تو آگے رہے گا۔ اور نوافل کا اہتمام، اپنے معمولات کا اہتمام، کہ معمولات کے ذریعے سے آدمی کی ترقی ہوتی ہے۔ معمولات کے ایک دائی کی جو پرواز ہے، جیسے ہم سنتے ہیں پرندہ 2 پروں کے ذریعے سے اڑتا ہے، اور ہوائی جہاز کے 2 پانکھیں ہوتی ہیں، پر ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کی پرواز ہوتی ہے۔ دائی کی پرواز بھی اس کے معمولات کے ذریعے سے ہے، کہ اس کی زندگی کے اندر جتنے معمولات کا اہتمام ہوگا اس کی دعوت پہ جان پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمیں ہمارے بڑوں کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو معمولات کا پابند بناویں۔ ایک تو معمولات کا گنوا دینا ہے، ایک معمولات کا بول دینا ہے، ایک معمولات کے فضائل کو یاد کر لینا ہے، یہ سب نفع سے خالی نہیں ہے، یہ سب نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کا نفع اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب آدمی اس معمولات کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو معمولات کا پابند بنانا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے پہلے مولانا دہلی کا سفر کرتے تھے شوال میں، مولانا ابراہیم صاحب تو گودرا ہو کر نکلتے تھے، مولانا کو دعوت دی جاتی تھی، مولانا قبول کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 17-18 کی بات کر رہا ہوں، مولانا کی میرے ذمہ تھا سال والے علماء کو مولانا کے پاس لے کر بیٹھنے کا۔ میں سال والے علماء کو مولانا کے پاس لے کر گیا، مولانا ابراہیم صاحب کے پاس، تو مولانا نے سال والوں سے کچھ مذاکرہ کیا، اس کے بعد آخر میں فرمایا دیکھو تم اپنے انفرادی معاملات کا پورا اہتمام کرنا، آپ انفرادی معاملات کی پابندی کرو گے اور انفرادی معاملات کا اہتمام کرو گے، آپ کی دعوت پہ اللہ جان پیدا کرے گا۔
انفرادی معاملات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور اس کو یکسوئی کے ساتھ کرنے کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی چلتے پھرتے بھی اللہ کا نام لے گا، یہ نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن جس عمل کو جس طریقے سے بتایا گیا ہے اس طریقے پر کرتا ہے، اس کا نفع زیادہ ظاہر ہوتا ہے، اس کا نفع زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو معمولات کی پابندی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو معمولات کا پابند بناویں۔ معمولات، یہ مجمع کو اگر پوچھا جائے، ہر ایک ان معمولات پر اچھی طرح بات کر سکتا ہے، ہم میں سے ہر ایک معمولات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جاننا اور چیز ہے، کرنا اور چیز ہے، جاننا اور چیز ہے اور کرنا الگ چیز ہے۔ یہ معمولات کے اندر ایک تو صبح شام کی ہماری تسبیحات، کہ آدمی اس کو اپنی زندگی کا معمول بناوے۔ ایک تو بعض لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، جن بزرگوں سے وہ تعلقات باقی ہیں ان کے، انہوں نے جو ان کو معمولات ہوتا ہے وہ ان کو پورا کریں گے۔ ورنہ ہمیں عام مجمع سے بات کہی جا رہی ہے کہ ہم صبح شام 3 تسبیحات کی پابندی کریں۔ معاف کرنا، میں اپنی ذات سے اپنے آپ کو پوچھوں اور آپ اپنے آپ کو پوچھیں۔ لوگ مجھے بھی دعوت والا سمجھتے ہیں، لوگ آپ کو بھی دعوت والا سمجھتے ہیں۔ جس طرح میں گشت کو اہمیت دیتا ہوں، جس طرح میں 3 دن کو اہمیت دیتا ہوں، جس طرح میں نقل و حرکت کو اہمیت دیتا ہوں، کیا میں معمولات کو اتنا اہمیت دے رہا ہوں؟ میں اپنے آپ کو پوچھوں۔ چلو میں لمبا چوڑا حساب نہیں مانگتا آپ سے، میں اپنی ذات سے پوچھتا ہوں، آپ اپنی ذات سے پوچھیں کہ گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک 1 ہفتہ گزرا، 8 دن مکمل گزرے ہیں، ان 8 دنوں میں نے کتنی تسبیحات کی پابندی کی ہے؟ ہمیں شہرک اپنا جائزہ لے، ہمیں شہرک اپنا جائزہ لے کہ ہم نے ان تسبیحات کو کتنا پڑھا ہے، اگر پڑھا ہے تو یکسوئی سے کتنا پڑھا ہے، اور اگر پڑھا ہے تو اللہ کا دھیان جمع کر کتنا پڑھا ہے۔ یہ ایک مرتبہ ایک جماعت 4 مہینے کی وقت لگا کر آئی، مشورے سے کارگزاری کے ساتھی جو ہوتے ہیں، ایک جماعت کی کارگزاری میں بیٹھنا ہوا۔ 4 مہینے کی جماعت، ماشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی ہیں، اکثر مجمع ہوا ہے جو 4 ماہ لگا کر آیا ہے۔ تو ایک جماعت سے پوچھا کہ بھائی آپ میں کوئی ایسا ساتھی بھی ہے جس نے اس 4 مہینے میں کم سے کم 3-4 مرتبہ بھی یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر مانا کا دھیان جما کے اپنی تسبیحات کو پورا کیا ہو؟ پورے 4 مہینے کی بات نہیں پوچھی تھی، کارگزاری رہنے والے نے 2-3 تسبیحات کی بات پوچھی، تو ایک ساتھی نے انگلی اٹھائی اور کہا کہ میں نے 1 مرتبہ آدھی رات میں اٹھ کر دھیان جما کر تسبیح پڑھی اور 1 تسبیح پڑھی، 1 تسبیح۔ آج دوست بزرگوں، میرے آپ کے اپنے معمولات میں بہت کمی نظر آ رہی ہے، ہمارے اپنے معمولات میں بہت کمی نظر آ رہی ہے، اس لیے ہماری دعوت میں بھی جان کم نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم مشوروں میں بیٹھتے ہیں، گشت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے اجتماعی اعمال ہیں وہاں پر ہمارے انفرادی معمولات بھی ہیں، ہمارے انفرادی معمولات بھی ہیں۔ ان انفرادی معمولات کا اہتمام کرنے پر حق تعالی شانو ہماری اجتماعی دعوت میں جان پیدا کریں گے۔ اس لیے ان تسبیحات کا اہتمام اور معنی کا دھیان جما کر، کتنے پاکیزہ تسبیحات ہے یہ۔ تیسرا کلمہ حضرت شیخ نے لکھا ہے جگہ پر، پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے یہ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اور معنی کا دھیان جماتے ہوئے سبحان اللہ، میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، اس وقت میرا دھیان اس طرف جا رہا ہوں کہ اللہ تعالی شان تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک اللہ کی ذات ہے، باقی ساری مخلوق عیب سے بھری ہوئی ہے، ساری مخلوق عیب سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر عیب یہ ہے، یہ پہلے تھا نہیں، اللہ نے اس کو وجود دیا ہے، اور بہت بڑا عیب اس کے اندر ایک عیب یہ ہے، یہ پیدا ہوا اللہ کے حکم سے ہے، اور ایک وقت آئے گا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے اندر فنائیت ہے، اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ وہ ذات ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم تو عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے اندر جو چیزیں وہ کمزور ہیں، ہمارا سننا کمزور، ہمارا دیکھنا کمزور، ہماری سوچ کمزور،
ہماری جان علم کمزور، اب تعالیٰ شانو جاننے کے اعتبار سے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ شانو زمینوں میں کیا ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے، ہمارے دلوں میں کیا دھڑکن ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. ہماری آنکھیں کہاں الٹ پلٹ ہو رہی ہیں، اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ ہم کیا دیکھتے ہیں اللہ وہ دیکھتا ہے. اللہ وہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں. چاہے میں رات کے اندھیرے میں دیکھوں، چاہے اپنے موبائل پر ایسا گلاس لگا دوں کہ میرا پڑوسی بھی نہ دیکھے، لیکن میرا اللہ تو دیکھتا ہے. چاہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا، میری بیوی مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، میرے بچے مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میں موبائل میں کیا دیکھتا ہوں اللہ تو دیکھتا ہے. اللہ تو دیکھتا ہے. ایئر فون میں نے لگا دیا ہے، میرا پڑوس والا نہیں سنتا کہ میں کیا سن رہا ہوں، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے میں کیا سن رہا ہوں. اللہ ریب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ بڑی صفات کا مالک ہے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے، اور انعامات دینے کے اعتبار سے. اور تعالیٰ شانوں کی صفات کا استحضار کرتے ہوئے آدمی پڑھے سبحان اللہ، الحمدللہ. تمام تعریف ایک اللہ کے لیے ہے. اس لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی گئی، الحمدللہ رب العالمین. یہ تمام تعریف کے اگر لائق ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر پڑھ رہے ہو تو اللہ کی بڑائی ہمارے ذہن میں آ رہی ہو. ہمیں دنیا میں سب سے پہلا جو سبق پڑھایا گیا وہ اللہ کی بڑائی کا پڑھایا گیا ہے. اس دنیا سے جا رہا ہے تو سب سے آخر جو سبق سنایا جا رہا ہے وہ اللہ کی بڑائی کا. اللہ اکبر. یہ دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان اللہ کی بڑائی ہے. اور جب دنیا سے جا رہا ہے جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، کوئی رکوع نہیں کرنا ہے، کوئی سجدہ نہیں کرنا ہے، کھڑے کھڑے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے کہ اللہ کی بڑائی، اللہ سب سے بڑے ہیں. آج دوست بزرگوں، ہم نے دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو اپنے اندر لے کر اس کی بڑائی کو اپنے دل میں لے لیا. اور ان دنیا کے انسان جو پیشاب کرنے میں اللہ کے محتاج ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اللہ کے محتاج ہے، اور چلنے پھرنے میں اللہ کے محتاج ہے. اور تعالیٰ شانو ذرا کوئی بیماری ڈال دے رہے تو اپنے ہاتھ سے پانی پینے میں محتاج ہے. ہم ان کی بڑائی اپنے دل میں لے ہوئے ہیں تو ان سے متاثر ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی کو پڑھا تھا اور اللہ کی بڑائی کو اپنے دل کے اندر اتارا تھا. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے بڑے دربار میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمارے اندر وہ چیز آ رہی ہو. بے پاکیزہ کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کہ آدمی اس کو جان جما کر اہتمام کے ساتھ پڑھے. اس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا تعلق کیا میں ہم درود پاک کا اہتمام کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے مجھے کتنی محبت ہے اس کی نشانی مجھے روزانہ درود پاک بتاوے گا کہ میں اپنے نبی پر کتنی مرتبہ درود پڑھتا ہوں. میں مجلس میں بیٹھتا ہوں، نبی علیہ السلام کا اسم مبارک آتا ہے، میں کتنی مرتبہ درود پڑھتا ہوں. سب سے بڑا بخیل اس کو کہا گیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسم مبارک سنے اور اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھے. بلکہ رمضان کی حدیث میں، فضائل رمضان میں حدیث آئی ہے کہ 3 سیڑھیوں پر جو اللہ کے نبی السلام نے آمین کہے اس میں بد دعا یہ ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آوے اور آپ پر درود نہ پڑے، جبرائیل علیہ السلام نے ہلاکت کی بد دعا کی ہے. اور جس کے دلوں میں اللہ کے نبی کی عظمت ہے، روزانہ کا اہتمام ہے ان کا، کوئی 1000 مرتبہ پڑھ رہا ہے اور کوئی 2000 مرتبہ پڑھ رہا ہے، کوئی 5000 مرتبہ پڑھ رہا ہے. آج تو ہم اللہ کے نبی السلام کے دربار میں جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر عمر کی توفیق دے رہا ہے، وہاں جا کر بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں. ایک مرتبہ اور جن کے دلوں میں عظمت ہے، مولانا احسن صاحب سورت والے ایک مرتبہ حج کے پروگرام میں بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، کاٹھیاواڑ کا آدمی تھا، اور کہا کہ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کی سعادت نصیب کی ہے، ہمیں اللہ کے نبی کے دربار میں جانا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہم جاویں گے تو درود پاک کا نذرانہ لے جانا پڑے گا ہم کو. الحمدللہ میری بیوی نے
ابھی تک 4 لاکھ مرتبہ پڑھ لیا، ابھی پڑھنا پڑے گا مجھے؟ میری بیوی نے پوچھوایا ہے کہ اب تک تو 4 لاکھ مرتبہ پڑھ لیا اور بھی زیادہ پڑھنا پڑے گا درود پاک۔ ہم کسی کے پاس جاتے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کی نشانی کہ میں روزانہ نبی علیہ السلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کروں، درود پاک کا اہتمام کریں، صبح شام 100 مرتبہ کم از کم کا درجہ دیا گیا۔ اور استغفار، ہم گنہگار ہیں، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کیسے ہم سب جانتے ہیں۔ لوگ ہمیں کیسا جانے لیکن اللہ ہمیں جانتے کہ ہم کیسے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے جو معصوم تھے، بے گناہ تھے، لیکن روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اور ایسے گنہگار کی تعریف کی گئی ہے جو گناہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کلکم خطائین وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، یہ بہترین گنہگار ہوئے ہیں جو گناہ ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ ہم تو روز گناہ ہوتے ہیں، بلکہ صبح شام استغفار کی ہمیں ترغیب دی گئی کہ جو آدمی صبح کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد استغفار کرتا ہے حق تعالی شان اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور ہمیں توبہ کی تلقین، ہم جتنا استغفار کریں گے حق تعالی شان ایک تو ہمارے گناہوں کو معاف فرماوے گا، ہماری روزے میں برکت دے گا اللہ تعالیٰ، اور گناہوں سے معافی مانگنے والے کو حق تعالی شان گناہوں سے ایسا پاک کر دیتے ہیں گویا اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ الذائب من الذنب التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ گناہ ہو جاتے ہم سے لیکن حق تعالی شان نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ بلکہ جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اپنے اللہ سے صلح کر لیتا ہے حق تعالی شان کو ایسے بندوں سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ ہمیں کہا گیا او میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر استغفار کرو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا رب اغفر لی زیادہ پڑھا کرو، رب اغفر لی زیادہ پڑھا کرو۔ کیا معلوم اللہ کی پاک بارگاہ میں کون سا وقت آ جاوے جس میں تمہاری دعا قبول ہو جاوے۔ اس لیے میں بھی کیا کروں، آپ بھی کیا کریں، جو پابندی کرے اللہ قبول فرماوے۔ باقی ہم سب کیا کریں کہ انشاءاللہ ان تسبیحات کو پڑھنا بھی ہے اور دھیان جما کر یکسوئی سے پڑھنے کی ہم فکر کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، اور بار نیت بنا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن تسبیحات کو پڑھنا ہے، آج سے معمول بناوے۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس کو روزانہ مسجد کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ تسبیح پڑھنے بیٹھا، اسے پوچھا بھائی تو تسبیح کہ مولوی صاحب جب سے میرے پہلے 3 دن لگے تھے تب سے لے کر آج تک میرے صبح شام کی تسبیح نہیں چھوٹی ہے، میری صبح شام کی تسبیح نہیں چھوٹی۔ تو یہ تسبیحات اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہمارا بن رہا ہو۔ اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھ رہا ہو۔ قرآن کریم کو پڑھنا روزانہ معمول بناوے، روزانہ معمول بناوے۔ جو آدمی قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے وہ اللہ تک جلدی پہنچتا ہے۔ بلکہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے سنا بلکہ پڑھا کتابوں میں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے صبح صادق سے پہلے دیکھ کر تلاوت کیا کرو، یہ اللہ کی تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کے لیے مؤثر ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں صبح صادق سے پہلے تلاوت کرتے ہو قرآن کریم کی، اور قرآن کریم کی صبح صادق سے پہلے تلاوت کون کرے گا؟ کہ صبح جلدی اٹھے گا، اور صبح جلدی وہ اٹھے گا جو رات کو جلدی سوئے گا۔ رات کو جلدی سونا یہ بھی ایک عمل ہے، رات کو جلدی سونا۔ آج دوست بزرگوں ہماری اپنی راتیں غفلت میں جا رہی ہے۔ میں اپنا خود کا جائزہ لوں کہ میں رات کو کب سوتا ہوں، بستر کب آتا ہوں اور سوتا کب ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ گھر میں تو جلدی چلے جاتے ہیں لیکن سوتے کب ہے ہر ایک اپنا حساب کرے کہ میں کب سوتا ہوں۔ میں بستر پر جلدی چلا گیا لیکن میں سوتا کب ہوں۔ ہمارا رات کو دیر سے سونا یہ ہمیں صبح اٹھنے میں مانے بن رہا ہے۔
جب آدمی صبح میں اٹھتا ہے تو نہ تہجد کی توفیق ہو رہی ہے اور نہ صبح شادی سے پہلے تلاوت کی توفیق مل رہی ہے. آدمی دیر سے اٹھتا نہیں ہے، دیر سے سوتا ہے. اور ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے لا سمرۃ بعد العشاء. اور اس مجمع سے تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ مجمع تو بجائے فجر کے بعد آرام کرنے کے اور بجائے فجر کے بعد سونے کے، یہ مجمع تو محلے میں چل پھر کر غفلت کو دور کرنے کا ماحول بناوے. لیکن محنت وہ کرے گا جو رات کو جلدی سوئے گا. اس لیے ہمیں صبح شادی کے وقت اور ایسے استغفار کرنے والوں کی اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی ہے والمستغفرین بالاسحار، یہ جو صبح صبح اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ایک تو ہمیں استغفار بھی کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے. ہاں ہمارے استاد سے اللہ کی مغفرت فرمائے مولانا رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، قاری عبدالرشید صاحب ہیں، ان کے والد صاحب شیخ رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مجلس میں ایک جگہ جمعہ میں بیان فرما رہے تھے. وہ راندے مسجد ہے، حجیرہ مسجد، وہاں ان کا معمول تھا کبھی کبھی جمعہ میں بیان کرنے کا. تو ایک مرتبہ بیان میں فرمایا بھائی سیٹیوں میں بڑے اوپر کے منزل تک جانے کے لیے آدمی لفٹ کا استعمال کرتا ہے. ایک آدمی سیڑھی سے جائے گا تو دیر سے چڑھے گا اوپر، اور ایک آدمی لفٹ میں بیٹھے گا تو 5ویں 10ویں 15ویں منزل پر اطمینان کے ساتھ جلدی پہنچ جاتا ہے. کہ اگر آدمی کو اللہ کے ساتھ جلدی تعلق قائم کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ جلدی پہنچنا ہے، وہ اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ بڑھاوے. کہ قرآن کریم کے راستے سے آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ جلدی بڑھے گا. اس لیے ہم معمول بناوے. اللہ ہمت دے، توفیق دے. روزانہ ایک پارہ تو ضرور پڑھے. اگر آدمی روزانہ ایک پارے کا معمول بناتا ہے، مہینے کا اس کا آرام سے ختم ہو سکتا ہے. اور ہے ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو مہینے کا ختم کر لیتے ہیں اطمینان کے ساتھ. رمضان کے علاوہ اس کے 11 ختم ہوں گے اور رمضان میں جو تلاوت مزید کرے گا اس کی تلاوت بڑھ جائے گی. اس لیے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. اللہ ہمت دے، توفیق دے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے. قرآن کریم کو یاد کرنا اور اس کو نمازوں میں پڑھنا. خالی 10 صورتوں پر ہم اکتفا نہ کریں، بلکہ انفرادی میں ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے. جو میں وقت اپنے دوستوں کو دے رہا ہوں اور جتنا وقت میں موبائل کو دے رہا ہوں، اتنا وقت میں قرآن کریم کو یاد کرنے میں دے دوں اور لمبی صورتیں یاد کروں اور اس کو نماز میں پڑھے. لمبی صورتیں نماز میں پڑھے. جو آدمی معمول کے علاوہ کی صورت نماز میں پڑھتا ہے اس کے نماز میں دھیان جلدی جمتا ہے. ایک تو معمول کی صورت آدمی پڑھے، بعض مرتبہ معمول کی صورت پڑھتا ہے اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ پہلے میں کیا پڑھا تھا میں نے. لیکن معمول کے علاوہ کی کوئی صورت یاد کر کے آدمی پڑھتا ہے تو دھیان جمع رہتا ہے، اس کا دھیان جمع رہتا ہے اس کے اندر. تو ہم کوشش کریں لمبی صورتیں یاد کریں اور اس کو نمازوں میں پڑھنے کی فکر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ معمولات میں ہمارے بڑے ہم سے فرماتے ہیں ہم اپنے آپ کو روزانہ دعاؤں کا پابند بناویں. دعا بہت بڑی چیز ہے. دعا ایک مستقل عبادت، دعا ہو عبادت، دعا مستقل عبادت ہے. اور یہ فرمایا گیا الدعا مخ العبادت، دعا تو عبادت کا گودا ہے. آدمی گودے کو تلاش کرتا ہے، کھانے بیٹھتا ہے نا، تو عبادت کا گودا یہ دعا ہے. ہم اپنے آپ کو دعا کا پابند بنا. دوست بزرگوں، ہمارا اپنا دعا میں جی نہیں لگتا ہے، ہمارا اپنا دعا میں جی نہیں لگ رہا ہے. تھوڑے دنوں کے لیے تھوڑی اکتاہٹ ہوگی، لیکن آدمی اگر اس کا پابند بنا دے گا تو اب تعالیٰ شان اس کی مقدار میں بڑھوتری فرمائیں گے. یہ مناجات ہے، اللہ کے ساتھ دعا مانگنا، یہ بڑی چیز ہے. جس کو یہ دولت نصیب ہو گئی اس کو بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی. ہم حالات میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ مسائل لگے رہتے ہیں، مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے. اور مسائل کو حل کرانے کے لیے اللہ نے ہم سب کو دعا کا راستہ دیا ہے. ہم اپنے آپ کو دعاؤں کا پابند بناویں اور لمبی دعائیں مانگے. 2 منٹ والی، 5 منٹ والی، نماز کے بعد دعا مانگے. فجر اثر کے بعد ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم تسبیح پڑھ پھر دعا مانگے. اور رات کو سونے سے پہلے معمول ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھی رات کو سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ کر سوتے تھے. صبح اٹھ کر اللہ سے مانگے. یہ سردی کی راتیں ہیں، 8 بجے تک میں عشاء کی تعلیم سے بھی فارغ ہو جاتا ہے اور صبح 5:35 پر ہے. 8 بجے عشاء کی تعلیم سے فارغ ہو گیا اور صبح 5:35 پر ہے. درمیان میں کتنے گھنٹے ہیں؟ اگر عشاء کی نماز کے بعد کوئی ملاقات 1 گھنٹہ میں نے کر لی ہے یا پھر کوئی ضرورت میں لگا ہوں
اگر آدمی 10 بجے بھی سو جاتا ہے اور 5 بجے اٹھتا ہے 35 منٹ اس کو موقع مل جائے گا، 4:45 کو اٹھ جائے گا، 1 گھنٹہ اس کو موقع ملے گا تلاوت کرنے کا، دعا مانگنے کا، 2 4 رکعت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کی۔ یہ سردی کی راتیں ہیں، سردی کے دن ہے۔ ایک اللہ والے نے فرمایا یہ سردی کی راتیں ہیں اور سردیوں کے دن اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے دن ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھنا چاہے کہ مختصر دن ہے، آدمی روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اور لمبی راتیں ہیں، آدمی کے ساتھ آدمی لمبے قیام کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو دعاؤں کا پابند بنا ہوئے، ہمیں تعلیم دی گئی اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ کہ سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا کی ترغیب دی ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دوست بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو دعا کا پابند بنانا ہے اور لمبی دعائیں مانگنا ہے، 2 منٹ والی، 5 منٹ والی، کہ ہم لمبی دعاؤں کے عادی بنے۔ اس کے لیے آدمی اپنی ذات سے شروع کرے، اپنے کنبے والوں کو مانگے، اپنے مسجد والوں کو مانگے، اللہ تعالیٰ سے پوری امت کو مانگے، اپنی دنیا مانگے، اللہ سے اپنے آخرت مانگے۔ اللہ تعالیٰ شام سے جو دعائیں مانگتا ہے اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ فضائل میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور پہلے سے وہ دعا مانگنے کا عادی ہوتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف پہنچی، پھر اللہ سے مانگتا ہے تو فرشتے تائید کرتے کہ مانوس آواز ہے، یہ آواز مانوس ہے۔ اور آدمی دعاؤں کا عادی نہیں ہوتا، پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پھر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے، غیر مانوس آواز ہے، یہ آواز پہلے آتی نہیں تھی۔ اس لیے ہم اپنے آواز کو مانوس بناوے، اللہ کا تقرب پیدا کرنے کے لیے آخری رات کا حصہ بڑا حصہ ہے۔ ان کام کرنے والوں کو اور اس بڑے مجمع سے میرے آپ سے مطالبہ ہے کہ تہجد واجب اور فرض تو نہیں ہے، لیکن اس نماز کو اپنے لیے لازم کر لے ہم کہ ہم تہجد میں اٹھنا، اللہ سے مانگنا۔ جو آدمی تہجد میں اللہ کی طرف سے دن میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور رات میں اللہ کی طرف سے ندا لیتے ہیں، حل من مستغفرین، حل من سائلین، حل من مسترزقین، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی ہم سے روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی پریشان حال، یہ اللہ کی طرف سے ندائیں لگتی ہیں۔ اس لیے دوست بزرگوں، ان اعمال کا ہمیں بھی پابند بننا ہے اور یہ اعمال پوری امت کے اندر زندہ ہو جائے، ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے محلے بستی میں اور عالم کے ایک ایک انسان کے اندر یہ معمولات کی زندگیاں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں محنت دی ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو قربانی میں بھی آگے بڑھانا ہے کہ اللہ کرے زندگی ہمارے اندر بھی آ جائے اور یہ زندگی امت کے اندر زندہ ہو جائے گی، اور اس دنیا سے ہم کام کرتے کرتے جائیں گے، ہماری آخرت کی بہت بڑی کمائی ہو جائے گی۔ اس لیے نیت بنا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ان معمولات کو ہم اپنے آپ کو اپنی ذات سے بھی پابند بنائیں گے، اور یہ اعمال اور یہ پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ پوری امت کے اندر زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہم دن بدن اپنے آپ کو قربانی بھی آگے بڑھائیں گے، بھائی کریں گے انشاءاللہ فکر اور پر نیت بناتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اب یہ پورے مجمع نے ماشاءاللہ اطمینان کی بات سنی ہے، جن کا وضو پہلے سے ہے اب وہ تو آج تو طے کرے کہ آج تو انشاءاللہ ہمیں عملی طور پر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جن کا وضو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ضرورت سے فارغ ہو کر جلدی وضو کر کے آ جائے، باقی آج عملی طور پر یہ مجمع طے کر کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، کریں گے فکر انشاءاللہ۔ اور میں یہ کہتے کبھی ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی جن حضرات نے ابھی تک پاس نہیں لیے ہیں، ابھی کا صبح کا کل دوپہر کا مجلسوں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے پاس کا بھی انتظام کر لیں تاکہ انتظام والوں کو خدمت کے لیے آسانی رہے۔ سبحان اللہ۔